अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, बहुत ही बड़ी खबर लेके आपके सामने हाजिर हैं। इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताएंगे क्या उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है तो किस हॉस्पिटल में, और पीटीआई क्या कर रही है। पीटीआई जो आपको नजर आ रहा है वो नहीं कर रही, पॉलिटिकल पार्टी कुछ और कर रही है, लेकिन उनके साथ कुछ बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के दहशतगर्द। जो सोशल मीडिया एक दहशतगर्दी फैला रहा है, वो यकीन माने अगर उसमें कामयाब हो गए तो हमारा पूरा मुल्क जलने लग जाएगा। और पूरी उनकी कोशिश है कि किसी तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगा दी जाए। वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना, इदारों के खिलाफ नहीं उकसा रहे अवाम को, वो इस वक्त अपनी पार्टी के खिलाफ भी उन्हें उकसा रहे हैं। ये सब चक्कर चल क्या रहा है? आया कि वो इमरान खान की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं या इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं? ये एक बड़ी अजीब सी स्टोरी बन गई। आज अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो हम बार बार आपको सोशल मीडिया के बारे में बताते हैं कि पीटीआई का सोशल मीडिया सिर्फ मुल्क दुश्मन नहीं है, इमरान खान का भी दुश्मन है, तो ये थ्योरी आज आपको खोल के हम समझाएंगे। और इमरान खान साहब के हवाले से बाकी डिटेल तो आपको हम बता ही रहे हैं। फिर ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो फिर खतरे में पड़ गया। ये क्यों खतरे में पड़ा है? जिस मैच के लिए इतनी तगदो हुई, जिसके लिए आईसीसी को, जिसे कहते हैं दंड बैठ के निकालनी पड़ गई, क्या वो मैच नहीं होगा? ये बताएंगे आज की स्टोरी में आपको। फिर हम आपको ये बताएंगे जी कि, बल्कि आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं, उन डॉक्टर्स के बारे में भी आपको बताएंगे जो इमरान खान साहब के लिए कुछ स्पेशलिस्ट के अंदर है। मैं वो पहली स्टोरी में आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था डायरेक्टली, लेकिन चलें हमारे पास कुछ है। मैं चौधरी साहब ने कहा था ना बताना, लेकिन मैंने कहा चले इतना तो बता ही दो। ठीक है। अच्छा, फिर आपको ये बताएंगे जी कि भारत चपेट खाने की आदत उसकी गई नहीं है। भारत ने क्या काम किया है जी कि वहां बेइज्जत हुआ जहां बेइज्जत होने का चांस ही नहीं था। ठीक है, मतलब ऐसी जगह जहां पे आपकी एजेंसियां मार खा जाएं, जब पता चल जाए ये आपकी एजेंसी है जिसने ये सब कुछ किया है, तो फिर शर्म का मुकाम होता है। तो भारत ने ऐसा ही कुछ किया और बहुत बुरी तरह से पकड़ा गया। और इस वक्त अमेरिका के अंदर भी थू थू हो रही है, पूरी दुनिया में भी थू थू हो रही है कि सरकारी सतह पे जो तुमने हरकत की थी उसमें तुम्हारे साथ अब क्या होने जा रहा है। बहुत बड़ी स्टोरी है, ये भी जानिएगा। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग। रिमाइंडर के तौर पे आपको बताता चलूं कि JavedCS.com पे जाके आप जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। चौधरी साहब आपको वेलकम कहते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। अब आप बताएं खबर कौन सी डिस्कस करें सबसे पहले। पहले बताएं, लाहौर से वापस आ गए? लाहौर ठीक था? हाँ, लाहौर बिल्कुल ठीक था। सेशन के लिए गया हुआ था, एक दिन के लिए गया, सेशन किया, वापस आ गया। ठीक बस है। हाँ, जबरदस्त, बहुत खुश अच्छा। था लाहौर बिल्कुल? हाँ हाँ हाँ, आपने लाहौर तो रस्ते वस्ते बंद नहीं देखे वहां? नहीं नहीं, सारा खुला हुआ था लाहौर। सब खुला हुआ था? मोटरवे भी खुला हुआ था, लाहौर भी खुला हुआ था, किसी जगह कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। चौधरी साहब, मैंने भी दो चार जगहों पे पता किया है कि सड़कें बंद हैं। सोशल मीडिया मैंने देखा, मुझे तो नहीं ऐसे नहीं, लगा कोई पूरा पाकिस्तान बंद हुआ पूरा पड़ा। पाकिस्तान खुला हुआ है, किसी जगह पे कोई बंदिश नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर भी सिर्फ जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है ना, केपी हाउस, उसके सामने पुलिस ने वहाँ पे खारदार तार लगाई है। और वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर नहीं है, अच्छा, सिर्फ पुलिस है वहाँ पे, पुलिस ने बंद किया सिर्फ हुआ? पुलिस ने बंद किया हुआ। चलें ठीक है। चौधरी साहब, थोड़ा सा ये भी डिटेल बताइएगा कि ये जो कॉल दी गई थी पूरे मुल्क में और जिस तरह की कॉलें दी गई, इसका क्या हुआ? और साथ ही इमरान खान अब साहब की स्टोरी कॉल डिटेल्स। तो दी गई थी, लेकिन कॉल का अफेक्ट कोई नहीं हुआ। कराची के अंदर कोई बंदिश नहीं हुई, लाहौर के अंदर कोई बंदिश नहीं हुई, बल्कि कराची के अंदर तो जमात इस्लामी ने ज़्यादा अच्छा काम किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जमात इस्लामी को फेंटा भी पड़ गया बेचारी को वहाँ पे। ये एहसास है और कोई? नहीं, वो ज्यादती है, वैसे ज्यादती है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो जाहिर है फिर वहाँ पे जो कुछ हुआ पूरे पाकिस्तान ने देखा, बहुत अफसोसनाक है। वैसे होना नहीं चाहिए, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है ना उसको बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर नहीं है। जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपोनेंट्स के साथ यही सलूक करती है। इमरान खान भी यही सलूक करते थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये सलूक हो रहा है। कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ ये कर रही है, तो बड़ी ज्यादती है, नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, क्योंकि प्रोटेस्ट करना हर शख्स का हक है। और अगर जमहूरियत के अंदर प्रोटेस्ट बंदा नहीं कर सकता तो फिर जमहूरियत किस चीज़ की? तो ऐसा तो आमरीत के अंदर भी नहीं होता। आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत देख लें, जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत देख लें, उसमें ज़्यादा लिबर्टी थी और ज़्यादा बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे। बल्कि मैंने जनरल ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे नारे लगते देखे और जो किसी और के बारे में लग नहीं सकते थे, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक की बर्दाश्त थी कि वो बर्दाश्त करता। और सेम विद जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनके दौर में क्या क्या नहीं हुआ, किस किस किस्म का प्रोटेस्ट नहीं हुआ। इवन अदलिया मूवमेंट जो थी वो भी हुई, लेकिन उसके बावजूद बर्दाश्त किया। तो ये बर्दाश्त होनी चाहिए, लेकिन अब बर्दाश्त की बड़ी कमी है। जमात इस्लामी के साथ जो कुछ कराची के अंदर हुआ बहुत बुरा हुआ। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कि जी इमरान खान साहब जब तक उनका इलाज नहीं होगा, अस्पताल शिफ्ट नहीं होगा, फैमिली का डॉक्टर नहीं दिया जाएगा,
پورا پاکستان ہم بند کر دیں گے. لیکن بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کے اندر بھی کوئی بندش نہیں ہوئی. کچھ راستے بند ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اس کے بعد وہ بھی کھل گئے. تو پارٹی خیبر پختونخوا کے اندر جہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ اگر پروٹیسٹ نہیں کر سکی, وہاں پہ راستے نہیں روک سکی, تو پھر اس کے بعد باقی کا آپ اندازہ خود کر لیں. اسلام آباد مکمل طور پہ کھلا ہوا ہے. ریڈ زون کے اندر کل تھا, پابندی تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ جانا چاہتی تھی تو اس کو بند کر دیا تھا سائڈوں پہ. لیکن اب ریڈ زون بھی کھلا ہوا ہے, وہاں پہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. صرف گوہر خان صاحب جاتے ہیں 8-10 بندوں کے ساتھ, اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم ملک بچانے نکلے ہیں, ہمارا ساتھ دو. تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں بس, دھوپ تاپتے رہے, اس کے بعد وہ چلے گئے وہ بھی. تو وہاں پہ بھی اب کوئی نہیں ہے, کوئی بندش نہیں. کے پی ہاؤس کے سامنے جو تھا وہ کل گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے تھے اکیلے, اور اس کے بعد وہاں پہ رپورٹر آ کے بیٹھ جاتے تھے بس, اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اور آج دن کے وقت بھی کوئی خاص ایکٹیویٹی وہاں پہ نہیں. پھر پولیس نے وہاں پہ کارڈن آف بھی کر دیا, انہوں نے میڈیا بھی وہاں سے ہٹا دیا. گنڈا پور صاحب کی آپ نے بات کی, گنڈا پور صاحب نے خان صاحب کو ملک سے باہر بھیجنے کی بات کی, تھوڑا بتائیے گا. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ جب میاں نواز شریف صاحب بیمار ہوئے تھے تو انسانیت کی بنیاد پہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت عمران خان صاحب نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی تھی, اور اب ان کو چاہیے کہ اس احسان کا بدلہ اتاریں. اور پرائم منسٹر بڑا تگڑا ہوتا ہے, اس کے بعد بڑی طاقت ہوتی ہے, اسے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں, بغیر مشورے کے بھی وہ آرڈر کر سکتا ہے. اب یہ جو احسان کیا تھا میاں نواز شریف کے اوپر اس زمانے میں, وہ بیسیکلی اس احسان کا نام تھا جنرل فیض حمید. اچھا, وہ جنرل فیض حمید کا پروجیکٹ تھا سارا. جنرل فیض حمید صاحب کے بندے وہاں پہ جاتے رہے, میاں نواز شریف اس وقت ہسپتال میں تھے, ان کو قائل کرتے رہے کہ آپ نکل جائیں. تو اس کے بعد پھر یہ ہو گیا, سیٹلمنٹ ہو گئی نون لیگ کے ساتھ ان کی کہ ٹھیک ہے یہ نکل جائیں گے. اب جنرل فیض حمید یہ چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیچر کے اوپر جائیں, وہ جو جہاز ہے اس وقت اس کے اندر تک, کیونکہ وہ یہ امپریشن دینا چاہتے تھے کہ بہت زیادہ بیمار ہیں, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ چلتے ہوئے جائیں. تو میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں, میں تو چل کے جاؤں گا. اور اس میں ڈیلے ہوتا رہا. میں 1.5 مہینہ جو تھا یہ ڈیل اس لیے میچور نہیں ہو سکی کہ وہ چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ اسٹریچر پہ جائیں, وہ جہاز پہ سوار کیا جائے ان کو. اور یہ عمران خان صاحب کی اپنی خواہش بھی تھی. عمران خان صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ میرا خیال تھا کہ وہ تو بالکل اٹھ نہیں سکے گا, لیکن وہ جس تیزی سے سیڑھیاں چڑھی اس نے جہاز کے اوپر, اور سامنے انگور پڑے ہوئے تھے اور انگور کھا رہے تھے, تو اس سے بڑی تکلیف ہوئی. مجھے لگا یہ ڈرامہ ہو رہا ہے سارے کا سارا. اچھا, تو عمران خان صاحب کی بھی خواہش تھی کہ ان کو اسٹریچر پہ لے کے جائے, لیکن میاں نواز شریف نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں جی میں تو چل کے جاؤں گا. اور میاں نواز شریف چل کے گئے. پھر وہ سیٹ پہ بیٹھے, سامنے ان کے انگوروں کا ایک پورا پڑا ہوا تھا باؤل فروٹس کا, اور وہ بڑے صاف ستھرے شیو کی ہوئی, جیکٹ ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی, سلوار قمیض پہنی ہوئی, چلے گئے. خان صاحب اور یہ جنرل صاحب جو تھے یہ انہیں ہارا ہوا دیکھنا چاہتے تھے کہ مطلب نہیں, گرا وہ ہوا بالکل؟ نہیں, عوام کو امپریشن یہ دینا چاہتے تھے کہ جی وہ زیادہ بیمار تھے, اپنی جان بچانے کے لیے. ہارا ہوا نہیں, اپنی جان بچانے کے لیے. کیونکہ انہوں نے جب دیکھا نا کہ وہ تو چل گئے, تو پھر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا نا کہ جی آپ کہہ رہے تھے وہ بہت زیادہ بیمار ہیں, اور شیریں مزاری صاحبہ نے رونا شروع کر دیا تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جینونی بیمار ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے کہا کہ یہ جو ان کی بیماری ہے اس کے اندر 10 سال بھی کچھ نہیں ہو سکتا, اور ہو سکتا ہے اگلے لمحے میں کچھ ہو جائے. تو وہ سب کی رپورٹ سے لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں ہیں, بتائیں, وہ تو ٹھیک ٹھاک گئے, اور ہسپتال بھی نہیں گئے, وہ اپنے فلیٹ پہ چلے گئے, اور ان کا وہاں پہ علاج بھی نہیں ہو رہا. تو اس ساری خفت سے بچنا چاہتے تھے وہ, تاکہ کوئی سوال نہ کیا جا سکے ان پہ. لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف صاحب چلے گئے, اور کیبنٹ نے فیصلہ کیا, اور عدالت نے اس سے پہلے فیصلہ کیا تھا. تو میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب کو چاہیے کہ عدالت سے رابطہ کریں, جنرل فیض حمید صاحب سے کریں جن کا یہ پورا پلان تھا, اور پھر پرائم منسٹر کے سے رابطہ کریں عمران خان صاحب سے, جنہوں نے ایفیڈیوٹ کے اوپر کہا کہ جائیں, جبکہ عدالت نے کیبنٹ کے اوپر چھوڑا تھا, کہ عدالت نے چھوڑا تھا آپ فیصلہ کریں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے فیصلہ کر دیا, چلے جائیں, اور وہ نکل گئے. تو احسان نہیں تھا, وہ ساری ایک سیٹلمنٹ تھی, اور سیٹلمنٹ بھی پوری دنیا کے سامنے تھی. پھر وہ وہاں پہ بیٹھے رہے, کسی نے ان کو وہاں سے لے کے نہیں آئے, بس ڈرامہ چلتا رہا. تو اب یہ چاہتے کہ ایک اور ڈرامہ ہو جائے یہاں پہ, تو وہ تو ہو جائے گا, ویسے کوئی اتنا ہو جائے گا, ہاں ڈیل ہو جائے گی بڑے آرام سے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب تو خیر میچور ہو رہی چیزیں, میں ایک بڑا چیزیں میچور ہو رہی ہیں. بس میں کھل کے سوال کرنے کی اجازت موجود ہے, مطلب مجھے پتا ہے کہ مجھے ہر طرف سے گالیاں پڑ رہی ہیں سوال پہ, ٹھیک ہے. یہ جو خان صاحب کی آنکھ اور یہ سب کچھ, یہ کوئی ایسا ہی تو نہیں پلان بنایا جا رہا؟ آنکھ کے اندر ہو سکتا مسئلہ ہو سکتا مسئلہ ہو. میں ان کی میڈیکل ہسٹری ہے یا ان کی میڈیکل رپورٹس ہیں, میں ان کو چیلنج نہیں کر سکتا, اور ہو سکتا ہے کہ واقعی. اور دوسرا انجیکشن تو لگا ہے نا ان کی آنکھ میں, کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بس سوئی دکھا کے انہیں کہا جی لگ گیا.
चौधरी साहब, या फर्श पे फेंक दिया चौधरी साहब, मुझे इंजेक्शन। मेरी लेफ्ट आई से ना 50% से भी कम नजर आता है, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ। ये हो जाता है लोगों के अंदर, हाँ होता है, लेकिन ओल्ड एज में तो डेफिनेटली होता है। ओल्ड एज में आंखें खुश्क हो जाती हैं लोगों की, और बेनाई जो होती है, आपके वालिद साहब को भी मसला होगा, हाँ जी, बिल्कुल। उनकी आंखों डेफिनेटली होगा, कानों में से उनको साए साए की आवाज़ आती होगी, चलते फिरते भी उनको मूवमेंट में इशू आता होगा। तो 60 के बाद ये हो जाता है। इमरान खान बड़े सुपर फिट हैं, उनकी हड्डियां बड़ी तगड़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, इतनी मतलब 35-40 साल के नौजवान जो होते हैं ना, जवान, उन जैसी हड्डियां हैं उनकी। तो एक्सरसाइज करके, अच्छी फूड लेके उन्होंने अपने आप को फिट रखा हो, लेकिन इसके बावजूद एज इज एज, तो उसके अंदर ये मसले तो होते चौधरी हैं। साहब, मुझे डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि मेरी आई साइट का प्रॉब्लम है, मुझे मैं डॉक्टर बता रहा हूँ नदीम इतना कुरैशी- ज्यादा है, डॉक्टर लेकिन नदीम कुरैशी उसके साहब- बावजूद मतलब इसके लिए इतना ज्यादा एफर्ट के मतलब पूरा मेडिकल बोर्ड बन रहा है, नहीं, वो ये मौका समझ मिल नहीं गया ना, मौका मिल गया ना जी, वो आंखों का मसला बना, उसके बाद मौका मिल गया, पीटीआई ने रोला रोला डाला, अब खुद गवर्नमेंट भी जान छुड़ाना चाहती है, अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला चला गया है। अब 2 डॉक्टर्स का पैनल बन गया है, डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब हैं, 20 साल उनका तजर्बा है, बहुत ज़बरदस्त आदमी, अल शिफा आई हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, ये सर्जन भी हैं। हाँ जी। दूसरे डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब हैं, 18 साल उनका तजर्बा है, और कहते हैं कि बड़े इनके हाथ में मुआवजा है, अच्छा। ये बड़े मरीज इनसे ठीक हुए हैं, ये बजाते खुद कम्प्लेक्स किस्म के जितने केसेस हैं, ये दोनों ठीक करने के एक्सपर्ट हैं। और डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब मुल्क से बाहर थे और छुट्टियों पे गए हुए थे, तो उनका इंतज़ार किया जाता रहा कि वो आएंगे, वो आए, लेकिन वो बीमार हो गए। बीमार होने के बाद जुमेरात को उन्होंने ज्वाइन किया, इस जुमेरात को अच्छा। हॉस्पिटल। तो उसके बाद उनको बुला लिया गया, उनसे रिक्वेस्ट कर ली की, तो ये दोनों डॉक्टर जो है रजामंद हैं। हो सकता है जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो जेल के अंदर जाके इमरान खान साहब का मुआयना कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन कल सुबह 7 बजे भी ये वहाँ पे अलर्ट था कि डॉक्टर ने आना है, फिर वो नहीं आ सके, फिर 3 बजे अलर्ट हुआ कि डॉक्टर ने आना है, लेकिन 3 बजे भी फिर नहीं हुआ। फिर शाम जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त भी अलर्ट है अडयाला जेल के अंदर कि इमरान खान साहब जो है उनसे डॉक्टर मिलने आ रहे हैं। अब ये जहन में रखो कि ये जो बीमारी है, इसके अंदर डॉक्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होता जितने इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पूरी मशीन होती है जिसके सामने ना OTC कहते हैं उसको, होता है, बंदा बैठता है सामने, और वो ना आपके रेटिना के अंदर जाके जो छोटी वेन्स है उसका पूरा एक ग्राफ बनाती है, पिक्चर आती है उसकी, और उसमें पता चलता है कि कितनी वो जो नस है वो फूली हुई है, उसमें से खून निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो वो बड़ी सेंसिटिव किस्म की मशीन होती, भारी मशीन होती, उसको उठा के जेल नहीं ले जाया जा सकता। ओके। तो अब डेफिनेटली डॉक्टर जाएंगे, डॉक्टर उनका मुआयना करेंगे, उनसे पूछेंगे, फिर वो ये कहेंगे कि इन्हें अल शिफा आई हॉस्पिटल हमने लेके जाना है क्योंकि वहाँ पे जाके एग्जामिन होगा इनका। तो इमरान खान साहब ना अल शिफा आई हॉस्पिटल जाएं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि जी पूरी आप हॉस्पिटल ही उठा के ले जाए वहाँ पे। अब जो वहाँ पे आएंगे तो फिर इनको वहाँ रखा भी जाएगा 1 आध दिन के लिए, ठीक है। फिर इनके बड़े टेस्ट होंगे, ओके। तो आंखों के सारे टेस्ट होंगे वहाँ पे। उसके बाद फिर रिपोर्ट बना के दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, ठीक है। और उसमें अगर डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया कि ये जो बीमारी है ये पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब बाहर जाएंगे। बच जाएंगे। इमरान साहब तो कहते रहे मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, फिर मुल्क से जाना बाहर। पड़ेगा। अब 2-3 जगह हैं जहाँ पे इस बीमारी का इलाज है। एक ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे लेटेस्ट उन्होंने ट्रीटमेंट इसका इजाद किया हुआ है। दूसरा अमेरिका, वहाँ पे लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, और तीसरा दुबई है। चौधरी साहब, तो करीब 3 दुबई है। थोड़ी सी एक चीज हजम नहीं हो रही, खान साहब ने कहा था मैं बाहर नहीं जाऊंगा। यार लेकिन बीमार आदमी है तो बीमारी तो है ना, बीमारी में तो इतना नहीं, इतना बिल्कुल मौका ठीक है, जरूर देना। बीमारी है, लेकिन आप बीमारी की जस्टिफिकेशन है पूरी, का इलाज हो ही नहीं सकता, तो आप जाएंगे तो कोई एतराज भी नहीं कर सकता कि आप फिर गए बात कुदरती बात है यार, एक बीमारी है उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है तो बंदा ना जाए, या फिर अंधे होकर बैठ जाए, क्या करे। ये बंदे ने प्राइम मिनिस्टर बनना है, बाद में इलेक्शन लड़ना है, और अगर एक आंख मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है और दूसरी की बीनाई ख़राब होनी शुरू हो जाती है, तो आप चाहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर बने वो, तो वो वाइट छड़ी लेके जाया करें प्राइम मिनिस्टर हाउस। ये ऐसा ही है जैसे नजर आ रहा है सारा कुछ। यार बीमारी के ऊपर मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता ऑनेस्टली, उस पे ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर सकता, लेकिन ये दुरुस्त है कि ये जो रेटिना इस टाइप का अगर डैमेज हो जाए और बाकी 15% पेनाई रह जाए बंदे की, तो उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, ये बात दुरुस्त है। और इलाज के लिए या अमेरिका जाना पड़ेगा, या ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, या फिर दुबई जाना पड़ेगा। वापस आएंगे? इसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक बेनाई ठीक नहीं होगी, जब तक ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं होगा, क्यों वापस आएंगे? कितने साल में ठीक हो? अब कोई पता नहीं इसका, अच्छा चलिए, स्पेकुलेशन है, देख स्पेकुलेशन है। लेकिन दुबई अगर चले गए तो फिर वो रहेंगे शाही खानदान के पास से। अच्छा, हाँ, ट्वीट नहीं आया। एक और सुरूर पैलेस जो है ना वहाँ पे बन जाएगा,
ہاں ہاں اور وہاں پہ عمران خان صاحب اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ اور 3-4 کتے جو ہیں وہ یہاں سے وہاں چلے جائیں گے، لے جائیں گے ان کو اپنے ساتھ، شیرو کو وہیں پہ. شیرو تو مر گیا. اچھا دوسرا ہوگا کوئی نہ کوئی شیرو. تو وہاں پہ ہاں جی. اور دوسری یہ ہے کہ اچھی بات ہے یہ، اگر ایسا ہو جائے تو حرج کوئی نہیں ہے. ویسے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں عمران خان صاحب جیل میں رہنے کسے شوق ہے؟ لیکن ویسے آلموسٹ عمران خان صاحب جیل میں تو رہیں گے، وہ وجہ بشا بی بی تو یہیں رہیں گے. پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے؟ نہیں مشکل. ٹویٹ نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے اوکے. اب تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیجیے گا چوہے صاحب، جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سے پورے پاکستان میں آگ لگانے کو تیار ہے، میں نے لٹرلی سوشل میڈیا دیکھا اور اس کے فوراً بعد میں لوگوں کو کالنگ کرنی شروع کر دی کہ یار تو سڑکیں بند ہے ساری. اس نے کہا کچھ بھی نہیں بند بھائی، سب ٹھیک ہے. ہر جگہ سے اوکے کی رپورٹ آئی. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اپنی پارٹی کے خلاف بھی بغاوت کروا رہے ہیں اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بھی بغاوت کروا رہے ہیں. تھوڑی سی روشنی ڈال. اب دیکھیں اس کا نا ڈبل ایج ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو لیڈرز ہیں وہ خاموش ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ درمیان کا راستہ نکال کے اسٹیبلشمنٹ اگر نرم ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کی بیماری کا کارڈ ہمارے پاس آ گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان ہمیں رعایت دے رہی ہے، اٹارنی جنرل آگے بڑھ کے رعایت دے رہے ہیں. اٹارنی جنرل کو ریسسٹ ہی نہیں کر رہے کسی جگہ پہ. تو جب انہوں نے کہا کہ ہر طرف سے ہمیں مدد مل رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. لیکن جو سوشل میڈیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے. تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کی بات کریں، ان کی آنکھ سایہ ہو چکی ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، آنکھ کے ذریعے جان کو خطرہ ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جی پارٹی بن گئی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹس ہیں، یہ عمران خان کو باہر نہیں نکالنا چاہتے، پبلک کو باہر آنا چاہیے، آگ لگا دیں، تباہ کر دیں، برباد کر دیں. اور وہ جو ہے نا وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو پش کر رہی ہے. اس کو پوری کوشش ہے کہ دیوار کے ساتھ لگایا جائے اسٹیبلشمنٹ کو، تاکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا یہ پلان اگر کوئی کسی جگہ پہ ہے تو اسے پیچھے ہٹ جائے، ریلیف نہ دے. عمران خان صاحب جیل کے اندر ہی رہیں. تو یہ سوشل میڈیا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ہے. یہ عمران خان کو فیور نہیں کر رہا بالکل. اور اگر کوئی 10 15 20 50 لوگ باہر آ گئے یا 2-3 ہزار لوگ باہر آ گئے، انہوں نے آگ لگانی شروع کر دی، پھر تو عمران خان صاحب جا ہی نہیں سکیں گے. پھر تو یہ چیپٹر کلوز ہے، پھر تو ایک نیا 9 مئی ہو جائے گا نا جی. تو پھر تو آپ پھنس جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا یہ عمران خان صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے اور ان کے فیور میں بھی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب اندر ہی رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چلے گئے تو ان کا دھندا بند ہو جائے گا. کیا منہ دکھائیں گے لوگوں؟ چوہے صاحب ان کا سوشل میڈیا سے ایک کمپین کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی پارٹی پہ بالکل اعتبار نہ کریں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. دوسری بات یہ کہ سہیل آفریدی صاحب کی ایک تصویر تھی، جنازے کو وہ کندھا دے رہے تھے، بڑے فضول بکواس کر رہے ہیں اس کے متعلق. انڈین سپورٹ کر رہے ہیں، انڈین سپورٹ صاف لگ رہا ہے کہ انڈین پیجز ہیں اور نیچے پی ٹی آئی کے زومبیز جو ہے نا وہ آپ کو تالیاں بجا رہے ہیں، اسے شیئر کر رہے ہیں. مطلب یہ ان کے حالات ہیں. وہ بیسیکلی سارا دھندا نہیں بند کرنا چاہ رہے وہ لوگ نا، یہ سوشل میڈیا والے. ان کو پتہ ہے عمران خان چلے گئے تو کیا منہ دکھائیں گے. ہم تو کہہ رہے تھے عمران خان جائے گا ہی نہیں، مر جائے گا جیل کے اندر، باہر نہیں آئے گا. دھندا بھی بند ہو جائے گا. دھندا بند ہو جائے گا. گا. کیا یہ دھندا بند ہو جائے گا. کیا بیچیں گے؟ ہاں نفرت کے بیوپاری ہیں، بچے گا کیا پیچھے. بڑا مسئلہ بن جائے گا سر، ان سب کو پتا. بالکل ٹھیک ہے. سر سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ذاتی معالج کی اجازت دی جائے اور فیملی کی نگرانی میں علاج ہو عمران خان صاحب کا، اور اگر یہ کر دیتے ہیں تو ہم دھرنا ختم کر دیں گے. دھرنا ہے کہاں جو ختم کرنا ہے یار؟ ویسے عجیب بات ہے. خود سہیل آفریدی صاحب دھرنے پہ نہیں بیٹھے ہوئے تو کون سا دھرنا جو ختم کر. آپ کو پی ٹی کی خصوصیت ہے، ان سے سوال نہیں کرنا. جو کر رہے ہیں اوکے کر دو، زومبی بن جاؤ تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے سوال کر دیا تو پھر مسئلہ ہے، پھر گالیاں دیں گے. اچھا چوہے صاحب یہ تو ایک سٹوری ہے، اپڈیٹنگ ہے. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شفٹ ہو جائیں گے؟ ہاں جی ہو جائے گا. ڈاکٹر دیکھیں گے، ڈاکٹر دیکھنے کے بعد ان کو ہسپتال لے کے اور باقی کچھ چیزیں وقت پہ چھوڑتے ہیں، دیکھا جائے گا. اس کے بعد رپورٹ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ پیش کی جائے گی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا صاحب مجھے پتہ نہیں آج آپ کی باتوں میں نا مجھے تھوڑا سا نا وہ ہنسی سی لگ رہی ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن پھر کہتے نہیں ابھی ٹھہر. فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے بھائی. پہلے میاں نواز شریف کا فیصلہ بھی کورٹ نے کیا تھا. اب آپ پتہ کہ صرف میسجنگ کر رہے ہیں اس پر. نہیں اور اجازت کیبنٹ نے چھوٹے پوائنٹ پھینکی جا رہے ہیں. کیبنٹ نے اجازت دی تھی. یہ فیصلہ یہ اجازت بھی کیبنٹ ہی دے گی. تاریخ دہرائی جا رہی ہے، بندہ مختلف ہے بس. یہ کہلوانا چاہ رہا. کرسی پہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، ہوگا وہی اسکرپٹ ہوگی. ہاں اسٹیمپ پیپر ہوگا، اسٹیمپ پیپر کے اوپر لکھ کے دے دیں گے. ٹھیک ہے چلے چلے سب. اور اگر عمران خان صاحب نہیں جاتے تو پھر ایک کہانی اور ہوگی، پھر تو مسئلے چینج ہو گئے نا. اچھا ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں چلے جائیں گے. وہ چلے جائیں گے. چلے ٹھیک ہے. ہوپ فلی سب تو جانا چاہیے ان کو. اگر حکومت یا ادارے یہ کوشش کر بھی رہے ہیں کہ معاملات نارملائز ہو جائیں تو آپ ڈیپینڈ کرے گا خان صاحب کے اوپر کہ یہ کیا کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، امپورٹنٹ یہ. بالکل صحیح. چلے اب نیکسٹ اسٹوری جی پاک بھارت میچ کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ میچ ہو ہی نہ. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہے تو ذرا دکھی سی خبر لیکن تھوڑی ڈیٹیل جان لیں. اب دیکھیں بیسیکلی تو اس میچ کے اوپر پوری دنیا کی نظر لگی ہوئی. 176 ارب روپے کا میچ ہے، بڑا مہنگا میچ ہے.
اور اس کے لیے پاکستان کی منتیں کی گئی تھی اور پاکستان اس کے بعد میچ کھیلنے کے لیے تیار ہوا. باہر سے سفارش بھی کروائی گئی, یو ای کی گورنمنٹ نے بھی سفارش کی, سعودی عربیہ نے بھی مجھے لگتا ہے سفارش کی ہوگی. اس کے بعد پاکستان راضی ہوا, پاکستان کی ٹیم وہاں پہ چلی گئی. لیکن آج یہاں پہ کولمبو کے اندر بارش کا امکان ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹاس سے پہلے بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی بارش ہوگی اور ٹاس کے بعد بھی بارش ٹھیک ٹھاک ہوگی. 30 سے 31 سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے وہاں پہ, ٹمپریچر ٹھیک ہے لیکن بارش کا بہت زیادہ امکان ہے. اور اگر یہ بارش ہوگی تو یہ میچ خطرے میں پڑ جائے گا, پھر میچ نہیں ہو سکے گا, پھر بڑا نقصان ہو جائے گا. انڈیا کو تو بہت ہی نقصان ہو جائے گا کیونکہ اس نے منتیں کر کے ٹیم بھی بلائی اور دوسری طرف سے پھر میچ بھی نہ ہوا, تو بڑا افسوسناک صورتحال ہے. لیکن اس میچ کا کمال یہ ہے کہ پہلی مرتبہ محسن نقوی صاحب اور جے شاہ صاحب دونوں جو ہیں ایک ہی پیویلین میں بیٹھ کے یہ میچ دیکھیں. بالکل صحیح. اچھا جو بڑی مزے کی آپ کو چیز بتاتا ہوں, اچانک ایک پوائنٹ بڑا مزے کا ذہن میں آ گیا. بنگلہ دیش کی وجہ سے پاکستان نے پنگا لیا تھا سارا بے آف بنگال کی, ٹھیک ہے نا. بے آف بنگال اب سے بے آف بنگال نے پنگا لے لیا, کیا بے آف بنگال کے اندر اس وقت ہوا کا دباؤ کم ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے, بارش ہو رہی ٹھیک ہے نا. بنگال کی وجہ سے میچ پھنسا تھا, ابھی بھی بنگال کی وجہ سے ہی پھنسے ہے. کوئنسیڈنٹ. ٹھیک ہے. چلے اب چلتے ہیں جی اپنی آخری سٹوری پہ. بھارت اور مودی جی, ہمارے گھٹیا مودی جی جو ہیں, انہیں شرم تو آتی نہیں ہے, اور ان کے ساتھ دو لوگ اور بھی شامل ہیں جو ان کے برابر کے بے شرم ہیں. ایک کا نام ہے اجیت دول اور ایک کا نام ہے امت شاہ. ایک ان کے وزیر داخلہ, ایک ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. انہوں نے مل کے ایک پلان کیا, اور پلان کیا انہوں نے امریکہ کے اندر کسی کو اسیسینیٹ کرنے کا کہ اسے ماریں گے. وہ پورے کا پورا پلان کھل گیا, بندہ پکڑا گیا, عدالت میں اس نے بیان دے دیا, ہاں میں نے کیا ہے. پوری دنیا جوتے مار رہی ہے. وہ پورا پلان آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا تھا, کون تھا اور کس نے کیا. وہ کل بیان دے دیا نکل گپتا جو بندے کا نام ہے, اور یہ ایجنٹ ہے, یہ سیکنڈ ایجنٹ ہے. اور بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ یہ را نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ تمام لوگ جو خالصتان کی موومنٹ چلا رہے ہیں, یا خالصتان کی انہوں نے ایک گورنمنٹ بنائی ہوئی, جلا وطن گورنمنٹ بنائی ہوئی, ان سب کو اسیسینیٹ کرنا ہے. ان سب کو مارنا شروع کر دیا تھا. ایک جو انہوں نے ہردیپ سنگھ نجر جو تھا اس کو کینیڈا میں مار دیا تھا. کینیڈین گورنمنٹ کے ساتھ تو بڑا پھڈا پڑ گیا تھا مودی صاحب کا. انہوں نے بلکہ وہ تو سیدھی ہو گئی تھی گورنمنٹ, اگر آپ کو یاد ہو, کیونکہ انہوں نے پکڑ لیے تھے راک ایجنٹس وغیرہ, پتہ چل گیا تھا ایمبیسی بند کرنے پہ آ گئے. تو بڑی مشکل سے معاملات انڈیا نے وہاں پہ سیٹل کیے تھے, اور اس کے بعد وہاں پہ جتنے آپریشن تھے نا ان کے راک کے, وہ سب بند کیے تھے انہوں نے. اس کے بعد ایک اور بہت بڑے ان کے لیڈر ہیں خالصتان کے, گرپتونت سنگھ پنو جو ہے نا, اور یہ جو ہے نا ان کی بہت زیادہ یہ پاکستانی میڈیا پہ بھی آتے رہتے ہیں, بڑے پاپولر ہیں, فالوئنگ ان کی بہت. ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا لیکن یہ بچ گئے تھے اس کے اٹیک کے اندر. اور اس کے بعد بندہ پکڑا گیا تھا, اور بندہ پکڑا گیا تھا, وہ بھی ایک بڑی کہانی ہے. وہ کہانی یہ ہے کہ را کا ایک ایجنٹ ہے وہاں پہ, اور را کے ایجنٹ کا نام جو ہے نا وہ یادیو ہے, ٹھیک ہے. اب یادیو جو ہے نا اس کو انڈیا سے آرڈر آیا ہے کہ ہم نے اس پنو کو مارنا. ایک چیز, یہ یادیو ہی مرواتے ہیں, ادھر کلبھوشن بھی آتا تھا, ادھر پکڑا گیا. بہرحال یادیو جو ہے نا اس کو کہا گیا کہ جی را سے آرڈر آیا ہے کہ ہم نے ان کو مارنا ہے پنو صاحب کو, تو آپ بندہ ہائر کرو. تو اس نے ایک نکل گپتا جو تھا نا اس کو ہائر کر لیا. اس کو کہا کہ یار تو بندہ پکڑ. وہ نکل گپتا جو ہے نا درمیان میں ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ امریکہ میں آپریٹ کرتا ہے. اس کو یادیو نے کہا. اب انہوں نے جو انڈر ورلڈ تھی نا اس کے اندر ایک بندہ کرائے کا قاتل پکڑا کہ یار تم نے یہ مارنا ہے. اب وہ کرائے کا قاتل جو تھا نا وہ سی آئی کا ایجنٹ تھا. وہ جو انفورسمنٹ ایجنسی ہوتی ہے نا, ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی, وہ انڈر کور تھا. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جس کو ہم کرائے کا قاتل سمجھ رہے ہیں وہ تو پولیس کا بندہ ہے, وہ تو گورنمنٹ کا بندہ ہے. انہوں نے پوری فائل بنا کے نا سی اے کو دے دی. انہوں نے نکل گپتا کو پتہ لگ گیا, نکل گپتا وہاں سے نکل گیا, اور وہ اس کے بعد چیک ریپبلک پہنچ گیا, اور وہاں سے پھر جا کے انہوں نے پکڑ لیا. اس کو پکڑ کے لا کے نیو یارک کی مقامی عدالت ایک چھوٹی سی اس کے اندر پیش کیا. اس نے کل اعترافی بیان دے دیا کہ جی مجھے تو را نے کہا تھا. لو پھنس گیا. اس میں ایک لطیفہ یاد آتا ہے. ایک شرما نام کا ایک جاسوس تھا, را نے اسے کسی چھوٹے سے شہر میں بھیجا کہ تو جا وہاں پہ اور جا کے تو نے وہاں پہ جاسوسی کرنے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ شرما گم ہو گیا. اچھا, اب گم ہو گیا, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کدھر گیا. تو انہوں نے ایک بڑا ایجنٹ بھیجا کہ جا کے شرما کو تلاش کر کے لائیں. تو وہ نہ چلا گیا وہاں پہ نا ایجنٹ. اب ایجنٹ رکشے میں بیٹھا وہاں پہ, رکشے والے سے پوچھتا ہے یار ایک شرما بندہ ہے, میں اس کو تلاش کر رہا ہوں اس گاؤں میں, تو تمہیں کو پتہ ہے شرما کو؟ اس نے کہا یہاں 3 شرما رہتے ہیں, ایک دکاندار ہے, ایک سکول ٹیچر ہے, اور تیسرا جاسوس ہے. آپ کس شرما سے ملنا چاہتے؟ جاسوس والے سے ملنا. وہ پورے گاؤں کو پتہ تھی جاسوس. اچھے جاسوس ہے راگ, جاسوس ہے جی, پتہ ہی چل جاتا سیدھا. تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان
जिंदाबाद।